السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ اس وقت مجالس رمضان المبارک میں سے 21ویں مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس کا موضوع گفتگو ہے واقعہ فتح مکہ۔ چونکہ فتح مکہ کا واقعہ اسلامی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل واقعہ ہے، اور یہ واقعہ رمضان المبارک میں 20 رمضان المبارک کو جو ہے پیش آیا ہے۔ رمضان المبارک میں سے 20 رمضان کو، ماہ رمضان کی 20ویں تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ چونکہ اس دن یعنی فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بہت زیادہ مدد کی، اور اسلام کی علم بلند ہوئی، اور بلد الامین مکہ مکرمہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے فتح ہوا، اور یہ واقعہ سنہ 8 ہجری کو پیش آیا۔ سنہ 8 ہجری 20 ماہ رمضان المبارک تاریخ تھی جس دن یہ واقعہ پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو شرک اور مشرکین سے پاک کیا، اور مکہ مکرمہ اسلامی مملکت میں داخل ہوا، اسلامی شہر قرار پایا، توحید کو غلبہ حاصل ہوا، ایمان کو غلبہ حاصل ہوا، ایمان نے کفر کی جو پسپائی ہوئی، اور ایمان کی بلندی اور ایمان کو عروج ملا۔ اسی طرح اسلام کو عروج ملا، اور دنیا میں ظلم و جبر اور تکبر اور استبداد کا جو رعب اور دبدبہ تھا وہ فتح مکہ سے ختم ہو گیا۔ فتح مکہ کے دن ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا اعلان کیا گیا، اور اللہ کے ساتھ جن دوسرے سینکڑوں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی انہیں توڑا گیا، اور ان کی عبادت سے لوگوں نے توبہ کیا۔ اس عظیم فتح کا سبب کیا ہے؟ یہ عظیم فتح مسلمانوں کو کس سبب سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے؟ چونکہ اس سے پہلے 6 ہجری میں، یعنی 2 سال پہلے، کیونکہ فتح مکہ 8 ہجری 20 رمضان کو پیش آیا، اس سے پہلے 2 سال پہلے 6 ہجری میں واقع حدیبیہ پیش آیا تھا۔ واقع حدیبیہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اپنے 1500 صحابہ کو لے کر کے خانہ کعبہ کے طواف کی غرض سے، محض عمرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے، لیکن حدیبیہ نام کی جگہ پر انہیں روکا گیا، اور مشرکین نے انہیں روک کر کے ان کے ساتھ ایک صلح نامہ کیا۔ اس صلح نامہ کی روح سے اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے قریب پہنچنے کے باوجود واپس لوٹنا پڑا، تو وہ واپس لوٹے۔ انہوں نے اس صلح نامے کی پاسداری کی، اس میں جو انہوں نے عہد پیمان کیا مشرکین کے ساتھ، تو اس عہد پیمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پر نبھایا، اس کی پاسداری کی۔ تو اس صلح نامے میں ایک بات یہ تھی کہ لوگوں میں سے، دنیا میں یعنی اس وقت جو عرب میں لوگ تھے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے آس پاس جو قبائل تھے، ان قبائل میں سے جو قبیلہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امان میں داخل ہو جائے، ان کے ساتھ رہے، اور جو قبیلہ چاہے وہ قریش کے ساتھ رہے، یعنی چاہے وہ لوگ مومن ہو یا نہ ہو، انہوں نے اسلام قبول کیا ہو یا نہ ہو، لیکن اگر وہ چاہیں گے کہ وہ سیاسی طور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے تو ٹھیک ہے، اگر وہ چاہیں گے قریش کے ساتھ رہیں گے تو ٹھیک ہے۔ صلح حدیبیہ میں پہلی بار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ طور پر ایک طاقت تسلیم کیا، تو اس وقت کچھ قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، خاص طور پر قبیلہ خزاعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور قبیلہ بنو بکر قریش کے ساتھ رہے۔ بنو بکر اور قبیلہ خزاعہ کے درمیان سالہ سال سے آپس میں جاہلیت کے دور سے سالہ سال سے ایک جنگ چلی آ رہی تھی۔
تو جب بنو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکمل طور پر عہد نامے کی اور صلح نامے کی پاسداری کا حکم دیا، تو بنو خزاعہ نے باضابطہ طور پر عہد نامے کی پاسداری کی، لیکن بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت جانا اور انہوں نے دیکھا کہ بنو خزاعہ خاموش ہیں، وہ جنگ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور انہوں نے رات کے وقت، یا یہ سمجھ لیجیے کہ غفلت کے وقت، جس وقت بنو خزاعہ اپنے کام میں مشغول تھے، امن و امان سے تھے، تو بنو بکر نے ان پر حملہ کیا اور قریش نے اپنے نوجوانوں کے ذریعے سے اور سلاح سامان کے ذریعے سے بنو بکر کی مدد کی، اور اس طرح سے قریش نے بنو بکر کے ساتھ مل کر، قریش کے جوانوں نے بنو بکر کے جوانوں کے ساتھ مل کر کے بنو خزاعہ پر حملہ کیا۔ تو بنو خزاعہ کے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا، اور بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، لہذا ان کے حلیف ہیں، ہم ان کے مددگار ہیں۔ تو کچھ لوگ بنو خزاعہ میں سے کسی طرح بچ کے نکل گئے اور انہوں نے سفر شروع کیا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا، اور یوں یہ خبر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی طرح پہنچائی، اور یہ باضابطہ طور پر ان کے دربار میں یہ عرضی دائر کی کہ آپ ہماری اب مدد کیجیے۔ تو جو ہی قریش کو پتا چلا کہ بنو خزاعہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد کے لیے گئے ہیں، تو قریش کو ایک دن گزرتا گیا اور قریش کو اپنے کیے ہوئے پر افسوس ہوا، انہیں ندامت ہوئی، تو ان کو اب محسوس ہونے لگا کہ واقعی انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اس طرح سے انہوں نے موقع دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو ان کے ساتھ قریش نے عہد کیا تھا، عہد پیمان کیا تھا، صلح نامہ کیا تھا سنہ 6 ہجری میں، اور اس عہد پیمانے کی مدت 10 سال کے لیے مقرر تھی، لیکن محض 2 سال گزرنے پر قریش نے اور قریش کے حامی بنو بکر نامی قبیلہ نے وہ عہد نامہ توڑا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ طور پر ان لوگوں سے اس کا جواب لے سکتے ہیں۔ تو یہ چیز قریش کو جو ہے، اس چیز نے قریش کو فکر اور پریشانی میں مبتلا کیا، اور قریش کو اپنی جگہ پر ندامت ہوئی۔ تو قریش نے مشورہ کیا اور انہوں نے ابو سفیان نامی اپنے لیڈر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ تو ابو سفیان مدینہ منورہ پہنچے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے ان سے بات کی اور ان سے درخواست کی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور ہمیں جو آپ کے ساتھ وہ مدت مقرر تھی وہ ہم لوگوں نے توڑی ہے، لہذا میں اپنی قوم سے اس وجہ سے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس مدت میں اضافہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ابو سفیان کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے غدر کیا ہے، ہم لوگوں نے ظلم کیا ہے کمزور قبیلے بنو خزاعہ پر، جو امن و امان میں تھے، پر امن لوگوں پر ہم نے غاصبانہ طور پر اور ظالمانہ طور پر حملہ کیا ہے۔ تو ابو سفیان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کیجیے، تو ان میں سے کسی نے بھی ان کی سفارش نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، آپ میری سفارش کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس میں بھی ابو سفیان کامیاب نہیں رہا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مشورہ دیا، فرمایا کہ مجھے لگتا ہے، میری رائے یہ ہے کہ تو بنو کنانہ کا سردار ہے، لہذا تو جا کر کے لوگوں میں اعلان کر دے کہ میں نے بنو کنانہ کو امان دی ہے، لوگوں کو امان دی ہے۔ ابو سفیان نے کہا اس سے کوئی فائدہ ہے مجھے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا واللہ، نہیں، اللہ کی قسم اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس کے بغیر کوئی تمہارے لیے دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔
تو علا کل حال ابو سفیان خالی ہاتھ مکہ مکرمہ واپس لوٹا. قریش جب جمع ہو گئے، ابو سفیان آیا ہے، خبر پھیلی تو لوگ جمع ہو گئے اور کہا کہ کیا خبر لائے ہو، کیا کیا آپ نے؟ تو ابو سفیان نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں ابو بکر صدیق سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سب سے ملا، لیکن مجھے کوئی مثبت جواب نہیں ملا. تو ابو سفیان سے لوگوں نے کہا کہ یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ جا کر کے لوگوں میں امان کی اطلاع دے دے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امان کو، آپ کی اس امان کو تسلیم کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلیم نہیں کیا. تو لوگوں نے کہا پھر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ابو سفیان اور قریش کی بات ہے. دوسری جانب سے جب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ چلو آپ بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ان سارے قبائل کو خبر کی، ان کو اطلاع بھیجی جو قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی رہ چکے تھے اس صلح نامے کے اعتبار سے. انہیں کہا کہ آج اس صلح نامے پر عمل کرنے کا موقع ہے، لہذا آج آؤ اور ہماری حمایت کرو. اور اللہ سے بھی دعا کی، اے اللہ قریش کے جاسوسوں کو ہم سے بے خبر رکھ، یہاں تک کہ ہم قریش کے بالکل قریب پہنچ جائیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 10,000 نوجوانوں کی وہ جماعت لے کر کے، ان کا ایک لشکر لے کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے. اور مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی کو مدینہ منورہ کا ذمہ دار اور مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی تھے، جحفہ کے مقام پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے، جو اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کرتے ہوئے مسلمان ہو کر کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے. تو راستے میں اس کی ملاقات، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. اور اسی طرح ابواہ کے مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب انہیں ملے. اور اسی طرح پھوفی زاد لڑکا، پھوفی زاد بھائی عبداللہ بن ابو امیہ انہیں ملے. تو یہ دونوں اس سے پہلے سخت دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ان دونوں نے اسلام قبول کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا اسلام قبول کیا. خاص طور پر یہ جو ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجو ان یکون خلفا من حمزہ، مجھے امید ہے کہ یہ حمزہ کے بدلے اللہ کی طرف سے میرا نعم البدل ہوگا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران نامی ایک جگہ پر پہنچے، یہ جگہ مکہ مکرمہ سے بالکل قریب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ہر ایک شخص تم میں سے آگ جلائے، اور اس طرح سے قریب 10,000 آگ کے چولہے جلائے گئے. اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگرانی کے لیے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا کہ آپ پورے لشکر کی نگرانی کر لیں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پر سوار ہوئے اور وہ گشت لگانا انہوں نے شروع کیا تاکہ کسی کو قریش میں سے کسی کو ملیں اور اس کے ذریعے سے قریش کو یہ اطلاع بھیجیں کہ فوراً آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان حاصل کر لیں، معافی طلب کر لیں، تاکہ صلح سے مکہ مکرمہ فتح ہو اور کسی قسم کی جنگ مکہ مکرمہ میں واقع نہ ہو. تو وہ گشت لگا رہے تھے، اس دوران اس نے ابو سفیان بن حرب کی بات سنی. وہ اور بدیل ابن ورقہ جا رہے تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. ابو سفیان بدیل سے کہہ رہا تھا کہ آج جو اتنے آگ جل رہے ہیں، لوگوں کی جو ہے نشانیاں ہیں، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا.
تو بدیل نے کہا یہ خزاعہ کے لوگ ہیں، وہی شاید آئے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا خزاعہ کی تعداد اتنی نہیں ہے، خزاعہ اس قسم کے بہادر نہیں ہیں کہ وہ رات کو آ کر کے مکہ شریف کے قریب اس طرح سے یہ الاؤ جلائے اور پھر مکہ شریف میں آنے کی جرت کرے، ان کی طاقت یہ نہیں ہے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو سفیان کی آواز سنی تو اس نے ابو سفیان کو آواز دی، کہا اے ابو الفضل کیا بات ہے، یہ خزاعہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اپنا لشکر لے کر کے۔ تو ابو سفیان نے جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا تو ان سے کہا کہ اب کیا کرنا چاہے ہمیں۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ ہمارے ساتھ، میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں اور میں ان سے آپ کے بارے میں بات کرتا ہوں، چلو میں ان سے معافی مانگتا ہوں آپ کے بدلے، میں ان سے امان مانگتا ہوں۔ تو ابو سفیان بن حرب نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ یہ وہی ابو سفیان بن حرب ہے جس کی اہلیہ نے، ہند نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی بن حرب کے ذریعے سے شہید کروایا تھا، اور اس صورت میں اس وقت بہت سی چیزیں واقع ہوئی تھی جن کا واقعات میں تذکرہ ہے، یہاں پر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر کے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سفیان کو دیکھا فرمایا اے ابو سفیان کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا ابھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ جس وقت آپ یہ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے؟ تو جب ابو سفیان نے یہ بات سنی اسے محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی انتقام گیری نہیں کی، وہ کسی انتقامی جذبہ سے نہیں آئے ہیں، بدلہ کے جذبہ سے نہیں آئے ہیں، وہ یہاں پر آ کر بھی مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کلمہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ابو سفیان نے عرض کی بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، حالانکہ ابو سفیان بھی کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ما احلمکا، آپ کتنے نرم طبیعت ہیں، بردبار ہیں، و اکرمکا، آپ کتنے نیک سلوک کرنے والے انسان ہیں، و اوصلکا، آپ کتنے زیادہ رشتہ جوڑنے والے ہیں، کتنا زیادہ نیک ہیں، نرم ہیں، رشتہ جوڑنے والے ہیں۔ اور کہا لقد علمت، آج مجھے یہ پتا چلا کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج وہ میرے کام آتا، جب آج وہ میرے کام نہیں آیا تو یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے ابو سفیان کیا تمہارے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو یہ گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان کو تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوئی تھی، لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے اسلام قبول کیا اور حق کی گواہی دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو لے کر کے جاؤ اور پہاڑی کے ایک طرف کھڑا کر کے اس کو اپنے ساتھ رکھو تاکہ مسلمانوں کی جماعتیں اس کے سامنے سے نکلیں، اور وہ جماعتیں ابو سفیان کو دیکھ لیں گی کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جب ابو سفیان مسلمانوں کی یہ جماعتیں دیکھ لے گا تو اس کے دل میں بھی رعب پیدا ہوگا، اور یوں بغیر کسی قتل و غارت کے وہ اپنی قوم کو مشورہ دے گا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کرنی چاہیے۔ تو قبائل نکلے، لوگ نکلے ابو سفیان کے سامنے سے۔ ابو سفیان حضرت عباس سے پوچھتا تھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان کو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے تھے کہ یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، فلاں علاقے کے لوگ ہیں۔ تو ابو سفیان کہتا تھا مجھے ان کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک بہت بڑا قبیلہ، ایک بہت بڑی جو ہے وہ فوج آ گئی۔ تو ابو سفیان نے پوچھا اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہؤلاء الانصار، یہ مدینہ کے انصار ہیں۔ ان کا جو زعیم اور لیڈر اور جو ان کا سرپرستی اس وقت ہے وہ سعد بن عبادہ ہے،
اور سعد بن عبادہ وہی شخص ہے جس کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم ہے۔ جب سعد بن عبادہ ابو سفیان کے قریب پہنچا، اس نے ابو سفیان کو پہچانا تو پکارا، بولا ابو سفیان آج ہم تمہیں دکھائیں گے، آج کا دن جنگ کا دن ہے، آج کعبہ کو بے پردہ کیا جائے گا، وہ دن ہے۔ تو اس طرح قبائل نکلتے گئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جانثار صحابہ کے جرمٹ میں چمکتے آفتاب کی طرح نمودار ہوئے۔ تو ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، کہا کہ سعد نے اس قسم کی بات کہی۔ جب ابو سفیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ابو سفیان کے سامنے سے گزرے، تو ابو سفیان نے کہا کہ سعد بن عبادہ نامی صحابی انصاری نے کہا کہ آج ہم تمہیں دکھائیں گے، آج جنگ کا دن ہے، آج کعبہ بے پردہ ہوگا، وہ دن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا فرمایا کذب سعد، سعد نے غلط کہا، ولکن ھذا یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ ویوم تکسا فیہ الکعبہ، فرمایا بلکہ آج وہ دن ہے جس دن اللہ کعبہ کی تعظیم کرے گا، آج کعبہ کی عظمت دوبالا ہو جائے گی، اور آج کے دن کعبہ کو غلاف پہنائی جائے گی، کعبہ بے پردہ نہیں کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراً سعد سے اسلام کا پرچم چھین لیا جائے، جس نے اس قسم کی بات کی، کہا آج جنگ کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعتاً جنگ نہیں چاہتے تھے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پرچم لیا گیا، وہ ان کے بیٹے کے ہاتھ میں، قیس نامی بیٹے کے ہاتھ میں دیا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ میں جو پرچم ہے اسے حجون نامی جگہ پر نصب کیا جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس حالت میں داخل ہوئے کہ ان کا سر مبارک جو ہے بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے اور اللہ کی اس نعمت کے شکر پر جھکا ہوا تھا، تواضعا للہ، اور اس قدر جھکا ہوا تھا ان کا سر مبارک کہ ان کی پیشانی مبارک جو تھی وہ ان کی سواری پر جو زینہ تھا اس زینے کے ساتھ تقریباً مل رہی تھی، اور وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بار بار یہ آیت پڑھ رہے تھے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو مکہ مکرمہ کی ایک گھاٹی کی طرف بھیجا اور زبیر بن عوام کو ایک گھاٹی کی طرف بھیجا، ان سے اعلان کروایا من دخل المسجد فهو آمن، جو کوئی مسجد میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے ہماری طرف سے، ہم اس کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس سے نہیں چھیڑیں گے، جو اپنے گھر میں بیٹھے گا اور دروازہ بند کر کے رکھے گا اس سے نہیں چھیڑیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کسی طرح لوگ بیٹھے اور ان کے ساتھ جنگ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زبردست طاقت میں تھے، اگر وہ چاہتے تو مکہ شریف کے لوگوں سے بھرپور انتقام لے سکتے تھے، انہیں فوراً قتل کر سکتے تھے، لیکن جس صحابی نے اس قسم کا لفظ بھی بولا اس سے اسلام کا پرچم چھینا، اور خود مکہ مکرمہ میں سر مبارک جھکا کر کے داخل ہوئے، اور پھر اعلان کروایا جو گھر میں بیٹھا، جو ابو سفیان کے گھر میں گیا، جو اللہ کے گھر مسجد گیا، اس کے ساتھ ہم لوگ نہیں چھیڑیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آئے، طواف کیا اپنی سواری پر ہی، اور بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان 360 بتوں کو گرایا، اور یہ آیت تلاوت کر رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے، اور یہ آیت سورہ سبا کی آیت نمبر 49 جو ہے جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، اور بت ایک پر ایک گرتا جا رہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، وہاں بھی تصویریں دیکھی تو حکم دیا کہ ان تصویروں کو مٹاؤ، ان کو ختم کرو۔ پھر خانہ کعبہ کے اندر نماز کی کچھ رکعتیں ادا کی، پھر وہاں سے نکلے، تکبیر پڑھی اور اللہ کی تعظیم کی، اللہ کی توحید جو ہے وہ توحید کا نعرہ بلند کیا۔
پھر خانہ کعبہ کے دروازہ پر تشریف فرما ہوئے اور قریش دروازہ سے نیچے دیکھ رہے تھے کہ اب ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازہ کے دونوں اطراف کو اپنے دست مبارک سے پکڑا اور اس کے بعد فرمایا، اے قریش کے لوگوں، بولو آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ پہلے حمد و ثنا کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یعنی اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور قریش اور ان کی حلیف جماعتوں، ان کی مددگار جماعتوں کو اکیلے اللہ نے شکست دی۔ پھر فرمایا، اے قریش کے لوگوں، بتاؤ اب تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اور یہ الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر بیان کیے، یا معشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب۔ اعلان کیا، اے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کا وہ فخر اور غرور دور کیا اور آباء و اجداد کی بنیاد پر فخر کرنا تم سے وہ چیز چھین لی۔ یاد رکھو کہ سارے انسان آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اے لوگو، تمہیں اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہیں قبائل اور گروہوں میں اس لیے تقسیم کیا گیا ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور یقیناً تم میں سے اچھا وہی ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور اللہ علیم خبیر ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13۔ اور لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ کسی کو کسی پر کوئی بڑھوتری حاصل نہیں ہے، کوئی کسی پر تکبر نہ کرے، بلکہ لوگ سب کے سب ایک جیسے ہیں۔ فرمایا، ما تظنون انی فاعل بکم، بتاؤ اب تمہاری کیا رائے ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تو انہوں نے کہا، خیرن، ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ اچھائی کریں گے، اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ ہمارے نیک بھائی ہیں اور نیک بھائی کے فرزند ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 پڑھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی تم سے بدلہ نہیں لوں گا، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ اللہ تمہیں مغفرت سے نوازے، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، یقیناً وہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، فرمایا جاؤ تم آزاد ہو، آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب ان کو پوری طرح سے ان لوگوں پر طاقت حاصل تھی، اور یہ وہ لوگ تھے مقابل میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دی تھی، اور ان کے صحابہ کو تپتی ریت پر اور پتھروں پر اذیت دی تھی، تکلیف دی تھی، ان کا مال ہڑپ کیا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود کیا اسلام کی رحمت، کیا اسلام کے پیغمبر کی رحمت ہے، فرمایا جاؤ آج تم آزاد ہو، آج میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں خطبہ دیا اور فرمایا، اللہ کے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یقیناً مکہ مکرمہ محترم شہر ہے، یہاں کسی شخص کے لیے جائز نہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہو، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہو، قطعاً کسی کے لیے جائز نہیں کہ یہاں کسی کا خون بہائے یا یہاں کوئی درخت کاٹے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحیثیت فاتح اس شہر میں داخل ہوئے ہیں، تو اس سے کہنا کہ یقیناً اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کے ایک مختصر وقت میں اس کی اجازت دی تھی، جبکہ اس کے بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اس وقت کے بعد اللہ نے کسی اور کو اجازت نہیں دی، اور مکہ مکرمہ کی حرمت اسی طرح دوبارہ واپس لوٹی جس طرح پہلے تھی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، لہذا جو یہاں پر حاضر ہے وہ یہ بات اس شخص تک پہنچائے جو یہاں پر حاضر نہیں ہے۔ یہ جو مختصر وقت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ کا شہر اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا، وہ طلوع شمس سے لے کر یوم الفتح کے عصر تک تھا، یعنی طلوع شمس سے لے کر فتح مکہ کا دن یعنی 20 رمضان کے دن کو
طلوع فجر سے لے کر عصر نماز تک کا یہ وقفہ تھا جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک مکہ مکرمہ میں نماز قصر کرتے رہے، 19 دن تک، اور ان 19 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی نہیں رکھا، وہ بحیثیت مسافر وہاں قیام کرتے رہے 19 دن تک، توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو ایمان کی دعوت دی اور لوگوں کے ساتھ ایمان پر بیعت کی۔ جیسے کہ مجاشع نامی صحابی کہتے ہیں، میں اپنے بھائی کو لے کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہجرت پر بیعت کیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب ہجرت پر بیعت نہیں ہوگی، اب اسلام و ایمان پر بیعت ہوگی۔ تو یہ وہ مختصر طور پر واقعہ ہے جس واقعہ کے ذریعے سے اس طرح اللہ نے اسلام کو انتہائی اہم کامیابی سے نوازا، نصرت سے نوازا، اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے، اور اللہ کا یہ شہر مکہ مکرمہ اسلامی مملکت میں شمار ہوا، شامل ہوا، اور یہاں پر توحید کا اعلان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا اعلان کیا گیا، اللہ کی کتاب نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا، اور مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر بنا، ایک ایسی سلطنت بنی جس میں مسلمانوں کو باضابطہ طور پر عروج حاصل ہوا، اور شرک اور کفر کو جو ہے پسپائی ہوئی، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا سر جو ہے وہ فخر سے اور اللہ کی نصرت سے بلند رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آج بھی مسلمانوں کو حقیقی معنی میں عزت اور عروج سے اور کامیابیوں سے نوازے، لیکن اس سب کے لیے شرط ہے کہ مسلمان موحد ہوں، ان کے اندر اعلیٰ اخلاق ہوں، ان کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں سے معاف کیا، فرمایا جاؤ آج تم آزاد ہو، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ امن پسندی کے یہ اعلیٰ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے اور سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ معزز سامعین کرام، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی مجلس کے لیے یہ جو کچھ نکات میں نے شیخ محمد بن صالح ال عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب سے اخذ کیے تھے، بلکہ میں نے کوشش کی کہ ان کی پوری مجلس میں آپ کو سناؤں، تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم شیخ مرحوم کو بھی اجر عظیم سے اور ثواب جزیل سے نوازے، کروٹ کروٹ جنت سے نوازے، ہمارے والدین کے ساتھ، دوسرے علماء کرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔